اس میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دور کو اسٹیبلش کریں گے، اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے دوبارہ، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جو کوہ طور پر جائیں گے، کوہ طور پہ پناہ لیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا شر یاجوج ماجوج دنیا میں نکال دیے گئے، ان کا بھی صفایا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یاجوج ماجوج کو نکالنے، یعنی ایک تو کیونکہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پچھلے پروگرام میں کہ وہ ذوالقرنین کی دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اور صرف میں اس پوائنٹ پر اس بات کو ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا دجال کے خاتمے کے بعد، اسی طرح اور پھر اور وہ خروج، اس خروج کو بھی کچھ تھوڑا سا فرما دیجیے. جب ان کی بربریت بڑھے گی یاجوج ماجوج کی اور ان کا ظلم ستم دجلہ بڑھے و گا، فرات کا سارا پانی پی جائیں گے، ان سے پناہ مانگے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لاہو لشکر کے ساتھ کوہ طور پر پناہ گزین ہوں گے، وہاں اللہ سے رجوع کریں گے اور دعا مانگیں گے، پناہ مانگیں گے. اس دعا کے نتیجے میں اس قوم کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو اللہ رب العزت اس کے خاتمے کے لیے جو ناظرین ہمیں ڈیٹا ملتا ہے وہ کچھ خاص قسم کے کیڑے بھیجیں گے جو ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں، علامہ صاحب اسی طرح ہے یہ چیز کہ ان کی گردنوں میں نسلیں گے، اور یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، تعفن پھیل جائے گا. اور اس کے بعد پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایسا پرندے بھیجیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کے ڈمپ کر دیں گے غالباً سمندر میں. یہ سب باتیں ہمیں اور ایک ہوا بھی چلائی جائے گی خوشبودار، اور پھر اور بارش کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ایک بارش ہوگی جس سے پوری زمین کو صاف کر دیا جائے گا. اب وہ دور آئے گا تقریباً 30-35 سال کے دور کا ذکر، کہیں 40 سال تک کا عہد کا لکھا ہے. یہ کیا دور ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد 40 سال پر محیط ہوگا، اور الحمدللہ وہ دور اسلام ہی کا دور ہوگا. ہر طرف اسلام ہی کی حکمرانی رہے گی. خیر کا دور دورہ ہوگا، عدل کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف رحمت خداوندی برس رہی ہوگی. اچھا، اس میں علامہ صاحب یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک گائے اتنا دودھ دے گی جو پورے ایک قبیلے کو، یعنی برکت اتنی ہو جائے گی، پورا ایک قبیلہ اس سے مستفید ہو جائے گا، اور وہ دودھ پھر بھی باقی بچ جائے گا. زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، یعنی اگے گا، غلہ اتنا ہوگا کہ لوگ، یعنی یوں لکھا ہوا ہے کہ اتنا غلہ ہوگا زمین میں، اتنی ہریالی ہوگی، اور دنیا میں اتنی خوشحالی ہوگی، اتنا امن و امان کا دور ہوگا. اور پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنا دارالخلافہ ایران کا شہر قم وہاں پر قائم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت امام مہدی کے وصال کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں، اور ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ اور انہوں نے مل کر دجال کا خاتمہ کیا ہے تو حضرت امام مہدی کا وصال کے حوالے سے آپ کے پاس کیا روایت؟ ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہوگا ان کی حکومت میں. ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ سن و سال کا کچھ اختلاف ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کتنے سال حکومت کریں گے، آیا 40 سال یا 17 سال یا 22 سال، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. اور ہمارے ہاں امام کی جو نماز جنازہ ہے وہ امام ہی پڑھا سکتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی نماز اس انداز میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو پورا معاملہ ہے، یعنی وہ دنیا ایک انتہائی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، اتنی خوشحالی کہ زمین اپنا خزانہ اگل رہی ہے، شیر و بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، شیر و شکر ہے. اور کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے. اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا. اب لاجیکل سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں پھر یکلخت اختتام دنیا کیسے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ دنیا دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اتنی خوشحالی ہوگی. ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے، اس وقت قائم ہو جائے گی. پھر اختتام جب کیسے؟ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرمائے گا پھر اسی طرح 2 نشانیاں اور ظہور پذیر ہوں گی. ایک تو ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس ٹھنڈی ہوا کے نتیجے میں سارے اہل ایمان اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اچھا. اس کے بعد ایک آگ مشرق سے نمودار ہوگی، ایک آگ مشرق سے چند دن تک وہ اپنا جلتی رہے گی. اس طرح پھر بالآخر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم فرمائیں گے، اب آپ کا نمبر آ گیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کیجیے.
یعنی اس کے بعد ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جو نہ ختم ہونے والا دور ہے. یعنی قیامت جو ہمارے مسلمانوں کے نزدیک جو قیامت کا کانسیپٹ ہے وہ تو ایک اس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی وہاں حقدار کو اگر مجھے علامہ صاحب وقفہ لینا ہے، لیکن میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ اتنی خوشحالی کے بعد یہ تو لگ رہا ہے کہ اثر نو انسانیت جو ہے وہ ریوائیو ہو گئی پوری. کیا اس میں حکمت ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد یکلا خاتمہ کر دیا جائے گا؟ اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. ناظرین ایک وقفہ ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج اپنے اس قیامت کی نشانیوں کے سفر میں بڑھتے بڑھتے اب اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارنے کے بعد تقریباً 40 سال اس دنیا پر حکمرانی کریں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا اور ہر طرف خوشحالی موجود ہوگی، اور اس کے بعد قیامت کی کچھ آخری نشانیاں ظاہر ہوں گی. ڈاکٹر صاحب، ان آخری نشانیوں میں ایک سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے. جی جی اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے. جی ہاں، ہم کو روزانہ ایسا نظر آتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کی طرف جا رہا ہے. اصل میں سورج تو حرکت نہیں کر رہا. ٹھیک. یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے اس میں سورج کی حیثیت مرکزی ہے اور باقی سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، جس میں ہماری ایک زمین بھی ہے. ٹھیک. تو جب زمین اپنے محور پہ گھومتے ہوئے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب کی طرف جا رہا ہے. ایکچولی زمین اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں موو ہو رہی ہے. زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر سورج مغرب کی طرف طلوع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمین کی حرکت جو ہے، محوری حرکت، یہ پہلے ختم ہو کے زیرو ہوگی اور اس کے بعد اپوزٹ ڈائریکشن میں شروع ہوگی. اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یعنی جو میں صرف اس کی وضاحت کر دوں کہ زمین ایک خاص ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے جو مغرب سے مشرق ہے. جی، مغرب سے اور مشرق ہے. جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زمین کی حرکت آہستہ آہستہ سلو ہوگی، ایک وقت پہ رک جائے گی اور پھر اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ حرکت شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم عطا فرمائے گا اب تم رانگ سائڈ گھوم کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سائڈ بدلو. اس کی کوئی یقیناً حکم ہوگا اللہ کا، لیکن یہ جو ہم ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں دنیا میں مختلف انداز سے، اور جس میں ہم بہت سارے قدرتی فیکٹرز کو اور قدرت کے حسن کو بھی اور قدرت کے مزاج کو بھی اور لاز کو بھی شاید پامال کرتے جا رہے ہیں. کیا اس کا بھی یہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ اصل میں زمین کا ماس اتنا زیادہ ہے کہ یہ اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سی ایسی طاقت ہوگی جو زمین کی حرکت کو روک کر اپوزٹ ڈائریکشن میں کر دے. یہ اندازہ کرنا کافی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زمین چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی اتنی زمین ہے کہ یہاں پر بہت سے ایٹم بم بھی چل جائیں تو دوسرے کنارے پہ پتہ بھی نہیں چلے گا لوگوں کو کہ کیا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، کوئی لمٹ تو ہوگی نا؟ یہ بہت سے اگر بہت زیادہ بڑھ جائیں، بہت زیادہ بڑھ جائیں، لیکن اس وقت پھر زمین جو ہے وہ صرف سورج کا مغرب سے نکلنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اس سے زمین میں ارتعاش، زلزلے یا کچھ ایسی چیز بھی آئے گی کہ جس کی وجہ سے یہ حرکت ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی شہاب ٹکرائے زمین سے، وہ اس کی حرکت کو چینج کرنے، لیکن وہ شہاب کا ٹکرانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جب ٹکرائے گا تو پھر مخلوق کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. کتنی آواز پیدا ہوگی، کتنے وہاں پہ وائبریشنز ہوں گی یا زلزلے آئیں گے جس کی وجہ سے ہوگا. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا ذکر نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی اور فیکٹر ایسا ہو جس کی وجہ سے زمین اپنی یہ تو بتا دیا اللہ نے، موجود ہے. نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. وہ قیامت کے دوران کا ہے اور یہ قیامت سے پہلے کا ہے. اچھا، میں شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین، ہم آگے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب اس پہ بات بھی کریں گے کہ ایک پلانٹ بھی ہے جس کے حوالے سے آج کل بڑی دنیا میں چہمگوئیاں ہیں کہ پلانٹ ایکس ایک پلانٹ ہے جو 2012 میں زمین کے قریب سے گزرے گا یا اس سے ٹکرائے گا. اس طرح کی کچھ چیزیں بھی موجود ہیں. تو جب ہم اپنے اگلے پروگرامز میں قیامت کے دن کا یعنی یوم قیامہ کا جب احوال جاننے کی کوشش کریں گے، ابھی تک تو ہم نشانیوں کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ ہم
اس پلانٹ ایکس کو جس کو نیبورو کہا جاتا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. شاید یہ حق الیقین تو ڈاکٹر صاحب ہم نہیں کہہ سکتے, شاید یہ وہ چیز ہو جو فیکٹر ہو. اس سے پہلے بھی پیشن گوئیاں ہوتی رہی ہیں کہ زمین سے سیارہ ٹکرا اور نہ جانے کتنے